بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرد اور عورت پر غسل کب واجب ہو جاتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے پر یا ہونے پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ ویسے غسل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سمپل، مطلب جو انسان روز مرہ کرتا ہے فریش ہونے کے لیے یا اپنے بزنس اور اپنی جاب پر جانے سے پہلے جو غسل کرتا ہے وہ تو بس سمپل غسل ہوتا ہے۔ اور نمبر دو، جنابت کا غسل، جس کو ہم ناپاکی کا غسل بھی کہتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں تو وہی غسل جنابت کی بات کرنے والے ہیں کہ کب ضروری ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جنابت کا غسل یعنی ناپاکی کا غسل 3 ریزن کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو وہ 3 چیزیں اور 3 ریزن کیا ہے اور کون کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے جنابت کے اندر بھی 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے انزال مطلب منی کا نکلنا۔ نمبر 2، احتلام کہتے ہیں نیند کے اندر خواب کی وجہ سے جو منی نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں احتلام۔ اور نمبر 3، التقاء ختنین، مطلب جب دو شرمگاہیں آپس میں ملتی ہے، منی نکلے یا نہ نکلے، جب دونوں شرمگاہیں آپس کے اندر مل جاتی ہے تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جنابت، اس کے اندر 3 چیزیں، انزال، احتلام اور التقاء ختنین۔ اوپر والی چیز دونوں کے لیے تھی، مرد اور عورت، اور باقی 2 چیزیں وہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، حیض کا نکلنا۔ حیض کہتے ہیں عورت کے جو دن فکس ہوتے ہیں جن میں ان کو حیض نکلتا ہے، جس کو ہم ماہواری کہتے ہیں۔ جب وہ نکل کر ختم ہو جائے تو اس وقت ابھی پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، نفاس کا انقطاع، جب نفاس نکل کر ختم ہو جائے۔ نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے یا جو گندگی نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں نفاس۔ تو جب وہ نفاس نکل کر ختم ہو جائے تو اس وقت پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے عورت کے لیے۔ تو دوستو، یہ 3 ریزن ہو سکتے ہیں جب غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بنا غسل کے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ دوسری اور چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے یہی تھا، غسل کب واجب ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔